اندھیروں میں ڈوبا ہوا مکہ، ایک تنہا شخصیت غار ہیرا کی خاموش رہا۔ اچانک ایک آواز، ایک روشنی اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ۔ یہ کہانی اس رات کی ہے جب آسمان نے زمین سے بات کی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، ایک انسان نبی بن گیا۔ یہ واقعہ 610 عیسوی میں رمضان کی رات کو پیش آیا، اسلامی تاریخ کے مطابق 27ویں رمضان کو۔ لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب مکہ میں ظلم، شرک اور جاہلیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے اور کمزوروں کو ستاتے اور طاقت ہی کو حق سمجھتے۔ اسی مکہ میں ایک نوجوان محمد بن عبداللہ، جو اپنی سچائی، رحم دلی کے لیے مشہور تھے، لوگ ان کو امین اور صادق کہتے۔ 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ کے دل میں اس دنیا کے ظلم اور شرک کے خلاف بے چینی بڑھتی گئی۔ آپ اکثر تنہائی پسند ہو گئے، غار ہیرا کا رخ کرتے۔ مکہ کے شمال میں جبل نور کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا غار، وہاں آپ کئی دن اللہ کی عظمت پر غور کرتے، عبادات کرتے اور اپنی قوم کے حال پر فکر مند رہتے۔ رمضان کی ایک رات تھی، چاندنی مکہ کے پہاڑوں کو چھو رہی تھی۔ غار ہیرا کی خاموشی میں ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ حضرت جبرائیل تھے۔ آپ کے قریب آ کر فرمایا، اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے آپ کو زور سے تھاما اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ یہ عمل 3 بار ہوا۔ اس کے بعد وہ الفاظ نازل ہوئے جنہوں نے دنیا بدل دی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اور پڑھو، تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات سورۃ العلق کی پہلی آیات تھیں۔ پہلی وحی، پہلا پیغام۔ یہ لمحہ اتنا شدید تھا کہ آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ غار سے نکلے اور گھر پہنچے۔ فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کمبل اڑا دیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک پڑھے لکھے اور تورات و انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ نے سن کر کہا، یہ وہی ناموز فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جب کوئی شخص اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یوں غار ہیرا کی اس رات ایک انقلاب کا آغاز ہوا، ایک ایسا پیغام جو صدیوں بعد بھی روشنی بانٹ رہا ہے۔ یہ پہلی وحی ایک حکم نہیں تھی، ایک انسانیت کی بیداری کا اعلان تھا۔ اور آج وہی پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، علم حاصل کرو اور ظلم اور جہالت کے اندھیرے مٹا دو۔ یہی وہ رات تھی جب آسمان سے زمین پر پیغام آیا اور محمد اللہ کے آخری نبی بن گئے۔ یہ تھی پہلی وحی کی مکمل داستان۔ میں ہوں وسیم عباس۔ تاریخ اور ایمان کی یہ داستانیں
آپ کے علم کو بڑھائیں گی، اس لیے وال ٹائم کو سبسکرائب کریں تاکہ کچھ بھی رہ نہ جائے۔ شکریہ۔